بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے غزل نمبر 3، شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شعر نمبر 1 تا 4 کی تشریح۔ نیا نصاب اردو 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ اسلام آباد۔ حاضر خدمت ہیں پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے۔ غزل نمبر 3، علامہ اقبال، شعر نمبر 1۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین و سامعین، آپ سے التماس ہے جو حضرات پہلی دفعہ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل پر ویو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر، لائک اور کمنٹس لکھنا مت بھولیے گا۔ اس پہلے شعر کا مرکزی خیال، یہ شعر انسان کی لامحدود صلاحیتوں اور عشق حقیقی کی راہ میں پیش آنے والی بے پناہ آزمائشوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات میں ستاروں سے پرے بھی بہت سے جہان موجود ہیں، اور عشق کی راہ میں ابھی بے شمار آزمائشیں باقی ہیں۔ یہ انسان کو جستجو اور عمل پر ابھارنے کا پیغام ہے۔ اس شعر کے الفاظ کی معانی: ستاروں، یہ فارسی لفظ ستارہ کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے آسمان پر چمکنے والا اجرام فلکی۔ یہاں یہ کنایتاً موجودہ علم، تسخیر شدہ دنیا اور انسان کی اب تک کی تمام تر کامیابیوں کی علامت ہے۔ جہاں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دنیا یا کائنات۔ اس شعر میں یہ دنیاوی کائنات سے زیادہ ماورائی، روحانی اور نئی جہانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عشق یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو شدید محبت اور لگن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اقبال کے ہاں عشق محض ایک جذباتی کیفیت نہیں بلکہ یہ ایک متحرک قوت ہے جو انسان کو آگے بڑھنے اور اپنی ذات کی تکمیل پر ابھارتی ہے۔ یہاں یہ عشق حقیقی یا خدا سے محبت اور عشق خودی یعنی اپنی ذات کی پہچان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ امتحان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے آزمائش یا پرکھ۔ اس شعر میں یہ عشق کی راہ میں آنے والی مشکلات، چیلنجز اور جد و جہد کی علامت ہے۔ تشریح: یہ شعر ایک وسیع نقطہ نظر اور فلسفہ کا حامل ہے۔ اقبال انسان کو صرف زمین پر ہی محدود نہیں دیکھتے بلکہ اسے کائنات کا حکمران اور ایک متحرک وجود سمجھتے ہیں۔ وہ یہ باور کراتے ہیں کہ انسان نے اگرچہ ستاروں اور سیاروں تک رسائی حاصل کر لی ہے لیکن یہ اس کی جد و جہد کا اختتام نہیں بلکہ یہ تو ایک نئی ابتدا ہے۔ اس سے آگے بھی نامعلوم اور غیر دریافت شدہ جہان موجود ہیں جن کو تسخیر کرنا ابھی باقی ہے۔ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یہ شعر صرف ظاہری کائنات کی تسخیر کی بات نہیں کرتا بلکہ اس کا ایک گہرا روحانی اور فلسفیانہ پہلو بھی ہے۔ عشق کے امتحان سے مراد انسان کی اپنی ذات اور اس کے اندر موجود لامحدود صلاحیتوں کی آزمائش ہے۔ عشق حقیقی کی راہ میں انسان کو بے پناہ قربانیاں دینا ہوتی ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا ہوتا ہے اور مسلسل جد و جہد کرنا ہوتی ہے۔ یہ امتحانات ہی انسان کو کندن بناتے ہیں اور اسے بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک انسان کی خودی کی تکمیل اسی جد و جہد اور امتحانات سے مشروط ہے۔ یہ شعر دراصل اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصول جد و جہد، ارتقاء اور تسخیر کائنات سے ماخوذ ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں انسان کی عظمت اور اس کی لامحدود صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے کہ اور جس نے ہماری راہ میں جد و جہد کی ہم ضرور اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ یہ آیت عمل اور جد و جہد کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے جو کہ اقبال کے فلسفہ کا نچوڑ ہے۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت الٹ دی، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر بیدار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے مومن کا ہاتھ اوپر والا بہتر ہے مومن کے ہاتھ نیچے والے سے۔ اس حدیث میں محنت اور خود انحصاری کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے عمل کرو کیونکہ ہر ایک کے لیے وہی کچھ آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حدیث انسان کو عمل کی ترغیب دیتی ہے جو کہ شعر کے مرکزی خیال سے ہم آہنگ ہے۔ فنی محاسن و صنائع استعارہ، اس شعر کے فنی محاسن و صنائع نمبر 1 استعارہ، اس شعر میں ستاروں کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ موجودہ کامیابیوں، علم اور تجربے کی حدود کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح جہاں کا لفظ بھی استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے جو نئے اور غیر دریافت شدہ امکانات اور منزلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ مجاز مرسل، اس شعر میں عشق کا لفظ مجاز کے طور پر استعمال ہوا ہے جو عشق حقیقی، خدا کی راہ میں جد و جہد اور انسان کی خودی کی تکمیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تضاد، نمایاں اور پنہاں میں تضاد پایا جاتا ہے جو شعر میں معنی کی گہرائی پیدا کرتا ہے۔ حسن تعلیل، شاعر نے دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کی ایک خوبصورت اور شاعرانہ وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ آگے اور بھی جہان ہیں اس لیے عشق کے امتحانات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ شعر نمبر 2، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ مرکزی خیال، شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی جگہ بظاہر ویران یا خالی نہیں ہے۔ جو فضا ہمیں بے جان نظر آتی ہے وہ حقیقت میں زندگی اور امکانات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ شعر انسان کو مایوسی سے نکل کر نئی راہیں تلاش کرنے اور مسلسل جد و جہد کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ الفاظ کے معانی، تہی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خالی، ویران یا بے جان۔ اس شعر میں یہ کنایتاً ظاہری ویرانی اور بے اثری کی علامت ہے۔ فضائیں، یہ عربی لفظ فضا کی جمع ہے جس کا مطلب ہے خلا، آسمان یا وسیع جگہ۔ یہاں یہ وسیع کائنات اور اس کی وسعت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کارواں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قافلہ۔ اس شعر میں یہ استعارے کے طور پر زندگی، جد و جہد اور مختلف النوع اقوام اور تہذیبوں کی طرف اشارہ ہے۔ سینکڑوں کارواں سے مراد بے شمار قومیں، امکانات اور زندگی کی صورتیں ہیں۔ تشریح، یہ شعر انسان کو ایک عظیم اور وسیع کائنات کا تصور دیتا ہے جہاں زندگی کسی ایک جگہ تک محدود نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو فضا ہمیں خالی اور ویران نظر آتی ہے حقیقت میں وہ زندگی سے خالی نہیں ہے۔ یہاں فضائیں سے مراد صرف آسمان اور خلا نہیں بلکہ یہ ہمارے ارد گرد کی دنیا، ہمارے حالات اور ہمارے سامنے موجود بظاہر ناممکن لگنے والے مواقع بھی ہیں۔ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی راستہ یا میدان بظاہر ویران اور خالی نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندگی یا امکانات سے خالی ہے۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یہاں سینکڑوں کارواں سے مراد صرف انسانوں کے قافلے ہی نہیں بلکہ کائنات میں موجود بے شمار کہکشائیں، ستارے اور دوسری طرح کی زندگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا ایک روحانی پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے موجودہ مادی علم کی حدود سے باہر بھی روحانی سفر، ترقی اور نئی منزلیں موجود ہیں۔ اقبال کے نزدیک ایک سچے مومن کے لیے
کوئی جگہ خالی یا بے معنی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہر جگہ اور ہر لمحے کو اپنی جد و جہد اور عمل کی بنیاد بنا سکتا ہے۔ یہ شعر انسان کو نا امیدی کی چادر اتار کر امید اور خود اعتمادی کے سفر پر نکلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ شعر دراصل اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصول، انسان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں اور کائنات کو تسخیر کرو کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی نفیس چیز اگائی ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ زندگی اور حسن موجود ہے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ اور اس نے آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ آیت انسان کو کائنات کی ہر شے کو کائنات کے ہر شے کو اپنے قبضے میں لانے کی اجازت دیتی ہے، مسخر کرنے کی اجازت دیتی ہے، جو کہ اقبال کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یہ حدیث ہر حال میں مثبت رہنے کا درس دیتی ہے، جس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو چیز تم نے آج کے دن کے لیے رکھی ہے اس میں کل کا کام نہ چھوڑو۔ یہ حدیث مستقبل میں کام کرنے کی بجائے حال میں عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہاں تو روح کو بھی قید کیا جاتا ہے جسم سے پہلے، ہم نے تو زندہ میں بھی رقص کی محفل سجائی ہے۔ فنی محاسن اور ادبی تجزیہ و صنع استعارہ، اس شعر میں فضائیں اور کارواں کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ فضائیں بظاہر ویران نظر آنے والے مواقع یا میدانوں کی علامت ہیں، جبکہ کارواں مسلسل جد و جہد، زندگی اور تہذیبوں کے قافلوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ تشبیہ مضمر، شاعر نے یہاں یعنی مخفی تشبیہ، پوشیدہ تشبیہ، مضمر تشبیہ، شاعر نے یہاں واضح طور پر تشبیہ کا استعمال نہیں کیا، لیکن یہ خیال پوشیدہ ہے کہ جیسے ویران زمین میں بھی زندگی موجود ہوتی ہے، اسی طرح بظاہر خالی فضا میں بھی زندگی کے بے شمار قافلے رواں دواں ہیں۔ رعایت لفظی، تہی اور زندگی کے الفاظ میں ایک خوبصورت رعایت لفظی پائی جاتی ہے جس سے یہ شعر فکری اور صوتی دونوں لحاظ سے دلکش ہو جاتا ہے۔ تضاد، تہی اور زندگی کے الفاظ میں ایک واضح تضاد پایا جاتا ہے جو شعر کی گہرائی کو بڑھاتا ہے۔ شاعر یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو چیز بظاہر خالی نظر آ رہی ہے وہ حقیقت میں زندگی سے بھرپور ہے۔ حسن تعلیل شاعر نے دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کی وجہ سے بیان کی ہے کہ یہ فضائیں اس لیے زندگی سے خالی نہیں ہیں کیونکہ یہاں زندگی کے بے شمار قافلے موجود ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، سامعین، شعر نمبر 2، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ الفاظ معانی، قناعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے صبر، کم پر راضی ہو جانا یا موجودہ حالت پر مطمئن رہنا۔ اقبال کے ہاں یہ ایک منفی کیفیت ہے جو انسان کو جد و جہد سے روکتی ہے۔ عالم یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دنیا، کائنات یا جہان۔ رنگ و بو یہ فارسی الفاظ ہیں جو مرکب ہو کر دنیاوی خوبصورتی، فریب اور ظاہری آسائشوں کی علامت بن جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ فانی دنیا اور اس کی وقتی خوبصورتی ہے۔ چمن یہ فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے باغ، یہاں یہ استعارے کے طور پر مختلف امکانات، نئے مواقع اور ترقی کے میدانوں کی علامت ہے۔ آشیاں یہ فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھونسلہ، اس شعر میں یہ استعارے کے طور پر موجودہ رہائش، آرامگاہ یا موجودہ کامیابیوں کی علامت ہے جہاں انسان خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ شعر کا مرکزی خیال، یہ شعر دراصل امید، وسعت نظر اور زندگی کے ہر لمحے میں
امکانات کی تلاش کا پیغام دیتا ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ مایوسی اور بے عملی دراصل خود انسان کی کمزوری ہے، کیونکہ کائنات میں ہر جگہ زندگی اور جد و جہد کے مواقع موجود ہیں۔ اس شعر کی تشریح، یہ شعر انسان کو اس بے عملی اور جمود سے باہر نکلنے کی تلقین کرتا ہے جو عموماً کامیابی کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ اقبال انسان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس فانی دنیا کی ظاہری خوبصورتی، مادی آسائشوں اور وقتی کامیابیوں پر مطمئن ہو کر اپنی حقیقی منزل کا سفر روک نہ دے۔ یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے اور یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ یہاں عالم رنگ و بو سے مراد یہ مادی دنیا ہے جو اپنی خوبصورتی اور دلکشی سے انسان کو روک لیتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو نے ایک گھونسلہ آشیاں بنا لیا ہے تو یہ مت سمجھ کہ یہی تیری آخری منزل ہے۔ یہ کائنات بہت وسیع ہے اور اس میں اور بھی بہت سے چمن اور مواقع موجود ہیں۔ ایک مومن کے لیے کوئی ایک جگہ یا کامیابی کافی نہیں، اس کا سفر تو مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ شعر دراصل خود انحصاری، بلند حوصلگی اور نئی منزلوں کی تلاش کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک عمل اور جد و جہد کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ شعر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی معمولی کامیابیوں پر مغرور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور مزید کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اقبال کا یہ شعر بھی اسلامی تعلیمات کی روح سے ہم آہنگ ہے جو انسان کو مسلسل محنت اور جستجو کا درس دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ آیت عمل اور جد و جہد کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک اور آیت میں ہے، اور جب تم فارغ ہو تو پھر محنت کرو۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ ایک کام سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے کام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ یہ حدیث انسان کو اپنے فارغ وقت اور صحت کا درست استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ وہ بے عملی کا شکار نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ چلتا ہو۔ یہ حدیث دنیاوی تعلقات اور مادی چیزوں پر قناعت نہ کرنے اور ان پر فخر نہ کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن و صنائع، استعارہ۔ اس شعر میں عالم رنگ و بو کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو فانی اور مادی دنیا کی علامت ہے جس کی خوبصورتی عارضی ہے۔ اسی طرح چمن اور آشیاں بھی استعارے ہیں جو بالترتیب نئے امکانات اور موجودہ کامیابیوں کی علامت ہیں۔ مجاز مرسل، شاعر نے قناعت کا لفظ استعمال کر کے اس پورے رویے اور ذہنی کیفیت کو ظاہر کیا ہے جو انسان کو عمل سے روکتی ہے۔ رعایت لفظی، چمن اور آشیاں کے درمیان ایک خوبصورت رعایت پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں الفاظ باغ اور گھونسلے سے متعلق ہیں جو شعر کی فکری اور صوتی دونوں لحاظ سے دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تضاد، قناعت اور چمن کے درمیان ایک واضح فکری تضاد موجود ہے۔ قناعت ٹھہراؤ اور جمود کا نام ہے، جبکہ چمن نئی جگہوں اور امکانات کی علامت ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، لیکچر کو آخر تک ضرور سنیے گا، بہت قیمتی لیکچر ہے۔ اس غزل کا شروع ہوتا ہے چوتھا شعر۔ شعر نمبر 4، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ الفاظ معانی، نشیمن یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھونسلہ، گھر یا ٹھکانہ۔ یہاں یہ استعارے کے طور پر
امید سہارا موجودہ حالت یا وقتی کامیابی کی علامت ہے۔ غم یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دکھ، رنج یا افسوس۔ مقامات یہ عربی لفظ مقام کی جمع ہے جس کا مطلب ہے جگہ یا منزل۔ یہاں یہ مختلف نوعیت کے مواقع، حالات اور منزلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آہو فغاں یہ فارسی الفاظ کا مرکب ہے جس کا مطلب ہے آہو بکا، گریہ زاری، رنج و غم کی حالت۔ یہاں یہ استعارے کے طور پر نقصان، ناکامی یا کسی مصیبت کی علامت ہے۔ شعر کا مرکزی خیال: اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، دراصل مایوسی اور ناکامی کو شکست دینے اور ایک نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آغاز کرنے کا پیغام ہے۔ یہ شعر انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی خواب ٹوٹ جائے تو اسے غم میں ڈوب کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے سفر میں ابھی بہت سے مقامات اور مواقع باقی ہیں۔ یہ شعر امید، صبر اور مسلسل جد و جہد کی تلقین کرتا ہے۔ اس شعر کی تشریح: یہ شعر دراصل انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں نقصان اور ناکامی ایک حقیقت ہیں، لیکن ان کو اپنی منزل کا اختتام نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک پرندہ اگر اپنا گھونسلہ کھو بھی دے تو اسے رنج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کائنات میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وہ نئے گھونسلے بنا سکتا ہے۔ یہ شعر ایک عظیم تر فلسفے اور امید کی عکاسی کرتا ہے، جہاں نشیمن کا کھو جانا زندگی کے کسی بھی بڑے نقصان کی علامت ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ناکام محبت، ناکام کاروبار یا کسی بھی قسم کی شدید مایوسی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مٹی سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو اس غم اور دکھ میں ڈوبنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ زندگی تو مسلسل سفر کا نام ہے۔ اگر ایک نشیمن، ایک موقع ہاتھ سے چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، نئی جگہیں اور نئے مواقع ابھی باقی ہیں۔ دوسرے مصرے میں ایک لطیف کنایہ بھی پوشیدہ ہے۔ مقامات آہو فغاں سے مراد یہ بھی ہے کہ زندگی میں ابھی اور بھی مشکلات اور غم باقی ہیں، لہذا اس ایک غم پر اپنی ساری توانائی خرچ مت کر، بلکہ آگے آنے والی آزمائشوں کے لیے تیار رہ۔ یہ شعر انسان کو صبر، استقامت اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ شعر بھی اسلامی تعلیمات کی اس روح سے ہم آہنگ ہے جو مسلمانوں کو مشکل حالات میں بھی مایوس نہ ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ مشکلات عارضی ہیں اور ان کے بعد ضرور آسانی آتی ہے۔ ایک اور آیت میں ہے: اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہ آیت براہ راست مایوسی کی نفی کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یہ حدیث ہر حال میں مثبت رہنے کا درس دیتی ہے، جو کہ شعر کے مرکزی خیال سے ہم آہنگ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ چلتا ہو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی چیزوں سے تعلق کو وقتی سمجھیں تاکہ ان کے کھو جانے پر رنج نہ ہو۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ فنی محاسن و صنائع استعارہ: اس شعر میں نشیمن کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جو امید، ٹھکانے یا کسی سہارے کی علامت ہے۔ اسی طرح مقامات آہو فغاں بھی استعارہ ہے، جو غم
मुसीबतों और नाकामियों के मौक़े की तरफ इशारा करता है। तशबीह मुज़मर, शायर ने यहाँ वाज़ेह तौर पर तशबीह का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये ख्याल पोशीदा है कि जैसे परिंदा अपना घोंसला खोकर मायूस नहीं होता, इसी तरह इंसान को भी दुनियावी नुकसानात पर गम नहीं करना चाहिए। रियायत लफ्ज़ी, नशेमन और मकामात के दरमियान एक खूबसूरत रियायत पाई जाती है जो शेर की फ़िक्री और सौती दोनों लिहाज से दिलकशी में इजाफ़ा करती है। तज़ाद नशेमन और मकामात आहो फ़ुग़ां में एक फ़िक्री तज़ाद पाया जाता है। नशेमन सुकून और ठहराव की अलामत है, जबकि मकामात आहो फ़ुग़ां गम और बेचैनी की अलामत है। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई को इजाज़त दीजिए। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।